لیکن آج جو حدیث مبارکہ یہ تھوڑی ہیں، یعنی چھوٹی چھوٹی اور مختصر ہیں، اور اسی طریقے سے ان میں سے بعض وہ ہے کہ جن کی پہلے میں کئی دفعہ آپ کے سامنے تشریح بھی کر چکا ہوں، تقاریر کے دوران بھی اور درس کے دوران بھی، اس لیے یہاں پر آج کی جو ہماری نشست ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ہم 10 احادیث مبارکہ یعنی 161 سے لے کر انشاءاللہ تعالیٰ 170 تک ہم جائیں گے۔ یہ پہلی جو حدیث پاک کہ حضرت عمرو بن حوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان الدین لیعرض الی الحجاز کما تعرض الحیۃ الی حجرہا۔ یہ حدیث پاک پہلے گزر چکی ہے، اس لیے یہاں پر اس کو دوبارہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے گزر چکی ہے چند دروس قبل۔ تو اس میں آسان سی بات ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کا مقصد ہے کہ آخری زمانے میں یعنی جب دجال کا خروج ہوگا تو ایمان سمٹ کر مدینہ میں آ جائے گا، اور یہاں پر آگے جا کے ایک لفظ ہے حجاز کا، حجاز کے اندر آ جائے گا، اور حجاز کا جو ایریا ہے یہ آپ کو میں نے بتایا ہے کہ اس سے پورا یعنی مکہ پاک بھی اور مدینہ پاک بھی مراد ہے۔ تو وہاں پر صرف مدینہ پاک کے الفاظ تھے کہ ایمان سمٹ کر مدینہ پاک کے اندر آ جائے گا، اور یہاں پر ایمان سمٹ کر مکہ پاک اور مدینہ پاک دونوں کے اندر یعنی اس خطے کے اندر حجاز کے خطے کے اندر آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ لہٰذا اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے، لہٰذا اس کو ہم دوبارہ نہیں دہراتے۔ حدیث نمبر 161، ٹھیک ہے۔ آگے آ گئی حدیث نمبر 162۔ حضرت یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر کے صاحبزادے ہیں، یہ اس حدیث پاک کے راوی فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لیأتین علی امتی کما اتا علی بنی اسرائیل۔ فرمایا میری امت کے اوپر وہ وقت ضرور آئے گا جو بنی اسرائیل کے اوپر آئے، یعنی تمام بد اعتقادیاں اور بد عملیاں جو بنی اسرائیل کے اندر تھیں وہ بد اعتقادیاں اور بد عملیاں ضرور بالضرور اس قوم کے اندر بھی آئیں گی، یعنی میری امت کے اندر بھی آئیں گی۔ اس کے اوپر بھی میں تفصیلی 2 تقریریں میری آپ نے سنی ہوں گی۔ خذ النعل بالنعل، جس طرح جوتا جوتے کے برابر ہوتا ہے، یہ جس طرح ہوتا ہے نا طابق النعل، یہ عرب بولتے ہیں، یہ اس طرح نا کہ آپ دیکھتے ہیں نا جس وقت وہ جوتا بنانے والا موچی جوتا بناتا ہے نا تو ایک کا تلہ دوسرے کے تلے کے برابر کرتا ہے، ٹھیک ہے، ایک تلہ دوسرے تلے کے برابر کرتا ہے۔ یہ جوتے کیا ہوتے ہیں؟ بالکل برابر ہوتے ہیں۔ تو بالکل جس طرح جوتے برابر ہوتے ہیں نا، اس طرح برابری کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، یعنی جو کچھ بھی وہ کریں گے، چھوٹا بڑا بد اعتقادی بد عملی، کوئی گناہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، صغیر ہے یا کبیر ہے، وہ کریں گے، وہ اس امت کے اندر بھی آئے گا۔ حتیٰ ان کان منہم من اطاع علی امتہ اعلانیۃً، اللہ اکبر، یہاں تک کہ ان میں سے کوئی بندہ اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ گناہ کرے گا، برائی کرے گا، علانیۃً لکان فی امتی من یصنع ذلک، تو یہ بھی اسی طرح کریں گے، اللہ اکبر۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھنا، یہاں پر بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ امت اپنی ماں کے پاس اعلانیہ آنا یعنی برائی کرنا، اس سے مراد والد کی منقوع بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ جو والدہ ہوتی ہے جس سے انسان پیدا ہوتا ہے، سکی ماں جو ہوتی ہے، تو وہاں پر اس طرح ہوتا ہے کہ کچھ طبعی معنی بھی موجود ہوتے ہیں، شرعی اور طبعی معنی موجود ہوتے ہیں۔ شرعی معنی تو یہاں پر بھی موجود ہے، لیکن وہاں پر طبیعت بھی جو اصل سگے رشتے ہوتے ہیں، خونی رشتے ہوتے ہیں نا، تو وہاں پر اس قسم کے جو معاملات ہوتے ہیں، اللہ پاک بچائے صاحب کو، وہاں پر ایک طبیعت جو ہوتی ہے نا، طبیعت تو وہ اس طرف مائل نہیں ہوتی۔ دیکھیں نا، آپ بھی خود سوچیں کہ جس وقت اس قسم کو کوئی بھی معاملہ ہے، کوئی بندہ گناہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے، تو اس کی اپنی اس طرح جو خونی رشتے ہوتے ہیں، اپنی بہن ہوتی ہے یا اپنی ماں ہوتی ہے، تو اس کی طرف خیال نہیں جاتا، اور اس کی طرف اگر خیال چلا بھی جائے تو حرکت پیدا نہیں ہوتی جسم کے اندر۔ لیکن دوسری اسی قسم کی، حالانکہ کوئی فرق نہیں ہوتا، خاتون ہوتی ہے کوئی بھی، لیکن اس کی اپنی رشتہ دار نہیں ہوتی، اپنا اس کے ساتھ خونی رشتہ نہیں ہوتا، اس کی یعنی ماں بہن نہیں ہوتی، خونی رشتے سے یہ مراد ہے، ماں بہن نہیں ہوتی، تو اس کے طرف خیال فوراً چلا جاتا ہے، اور وہاں پر بندہ جا کے برائی کر بھی دیتا ہے۔ تو اس طرف یہ جو ماں ہوتی ہے یا بہن ہوتی ہے، یہ جو خونی رشتے ہوتے ہیں، ان کے پاس آنے سے طبیعت بھی مانے ہیں۔ لہذا بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر ماں سے اعلانیہ برائی کرنا اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ کہ وہ ماں کہ جو سوتیلی ہے، باپ کی منقوع ہے۔ پھر سن لے، من اطاع امتہ اعلانیۃً لکان فی امتی من یصنع ذلک وان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملۃ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
اور بے شک بنی اسرائیل 72 فرقوں کے اندر بٹ گئے تھے. وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ 73 ٹھیک ہے. وَإِنَّ بنی اسرائیل تفرقت علیٰ 72 ملتاً، وہ 72 فرقوں کے اندر بٹ گئے تھے. وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ 73 ملہ، اور میری جو امت ہوگی یہ 73 فرقوں کے اندر بٹ جائے گی. كُلُّهُمْ فِي النَّارِ، سارے دوزخ کے اندر جائیں گے. إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً، مگر ایک جماعت ہوگی جو جنت کے اندر جائے گی. قالوا من هي یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، عرض کیا گیا، صحابہ پاک کہنے لگے اللہ تعالیٰ کے رسول وہ جماعت کون ہوگی؟ قال ما انا علیہ واصحابی، وہ جماعت کون ہوگی جو میرے راستے کے اوپر چلے گی اور میرے صحابہ پاک کے راستے کے اوپر چلے گی. وعن معاویہ، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی یہ روایت سنتان و70 فی النار، 72 دوزخ کے اندر جائیں گے. وواحد فی الجنہ، اور ایک جنت کے اندر جائے گی جماعت. اللہ اکبر. وہی الجماعت، اچھا وواحد فی الجنہ، اور ایک جنت کے اندر جائے گی. وہی الجماعت، اور وہ جماعت ہوگی. جماعت سے کیا مراد ہے؟ جماعت سے مراد وہ لوگ ہیں جو اسلاف کے راستے کے اوپر چلتے ہیں. اسلاف سے مراد پہلے اسلاف کا جو اطلاق ہوتا ہے وہ صحابہ پاک کے اوپر ہوتا ہے. سب سے پہلا اطلاق جو اسلاف کا ہوتا ہے وہ کس کے اوپر ہوتا ہے؟ صحابہ پاک کے اوپر ہوتا ہے. یعنی صحابہ پاک اور یہ جو بزرگان دین ہستیاں ہیں، یہ صحابہ پاک، پھر اس کے بعد تابعین، اتباع التابعین، پھر فقہاء، صلحاء، ائمہ دین، ائمہ اربعہ، یہ علماء جو ہیں نا بڑے، جو اس راستے کے اوپر، جس راستے کے اوپر وہ چل کے گئے نا، ان کو جماعت کہتے ہیں. اور وہ کس راستے کے اوپر تھے؟ جس راستے کے اوپر اللہ تعالیٰ اور اس کے صحابہ تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے صحابہ پاک تھے. تو اسلاف کا جو راستہ ہے، اسلاف کا جو راستہ ہے، جو جمہور کا جو راستہ ہے، اس راستے کے اوپر جو چلنے والے لوگ ہوں گے وہ جماعت کہلاتے ہیں. اور وہ لوگ کیا ہوں گے؟ جنت کے اندر جائیں گے. وَإِنَّهُ، آگے حضرت معاویہ والی روایت کے اندر یہ بھی، وَإِنَّهُ سَيَخْرُجُ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَتَجَارَىٰ بِهِمْ، اور فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کے اندر اس طرح ہوگا کہ جاری ہو جائیں گے. کیا جاری ہو جائیں گے؟ تِلْكَ الْأَهْوَاءُ، میری امت کے اندر خواہشات نفسانی کی پیروی جاری ہو جائے گی. یعنی آگے جا کر میری امت میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے کہ جو اپنی نفسانی خواہشات کی اتباع کریں گے. ان کا دین کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے دین کو وہ تسلیم نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ کے دین کے آگے وہ سر کو نہیں جھکائیں گے، بلکہ سر جھکائیں گے کس کے سامنے؟ اپنی خواہشات کے سامنے. اپنی خواہشات ان کا دین ہوگا. اللہ کما یتجار القلب بصاحبہ، جس طرح وہ ایک شخص ہے نا بیماری کے اندر، باولے پن کی بیماری کے اندر، پاگل پن کی بیماری کے اندر جو شخص مبتلا ہو جاتا ہے نا، تو اس طرح یہ لوگ نفسانی خواہشات کے اندر مبتلا ہو جائیں گے. یہ جو پاگل پن والی یہاں پر جس بیماری کا لفظ ہے نا، یہ مالخولیہ کی ایک قسم ہوتی ہے. یعنی اس طرح کا جو مریض ہوتا ہے نا مالخولیہ کا، یہ اس قسم کا یہ مریض اس طرح ہوتا ہے جو اس بیماری کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، جس کا اس حدیث پاک کے اندر ذکر ہے. تو ایسا شخص، اس کو اکثر پیاس لگی رہتی ہے اور یہ پانی کو دیکھ نہیں سکتا، بالکل نہیں دیکھ سکتا. مطلب اس طرح اس کی طبیعت بن جاتی ہے، بس پیاس بھی اس کو لگتی ہے اور پانی پی بھی نہیں سکتا. اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں عمومی طور پر پیاسے ہی مر جاتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ پیاسے ہی مر جاتے ہیں. پھر سنیں حدیث پاک کے الفاظ کہ فی امتی اقوام یتجاری بہم تلک الاہواء کما یتجاری القلب بصاحبہ لا یبقی منہ عرق ولا مفصل الا دخلوا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کی کوئی رگ اور ان کا کوئی جوڑ ایسا نہیں ہوتا. وہ جو مریض ہوتے ہیں نا، کوئی رگ، کوئی جوڑ ایسا نہیں ہوتا جہاں پر وہ بیماری سرایت کر جاتی ہے. ہر رگ کے اندر، ہر جوڑ کے اندر وہ بیماری داخل ہو جاتی ہے. تو بالکل یاد رکھیں، اس طرح جو نفسانی خواہشات کا مریض ہوتا ہے نا، نفسانی خواہشات کا مریض، تو جس طرح یہ مرض مختلف قسم کی آگے بیماریاں پیدا کرتی ہے اور مختلف قسم کی جسم کے اندر پیچیدگیاں پیدا کر دیتی ہے. بالکل جو بندہ نفسانی خواہشات کا پیروکار ہوتا ہے، اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے والا ہوتا ہے، پھر ہزار قسم کی بدعتیں، ہزار قسم کی برائیاں، ہزار قسم کی رسومات اس بندے سے ایجاد ہوتی ہیں اور یہ بندہ ان کے پیچھے چل پڑتا ہے. اور جس طرح وہ بندہ پیاسا ہوتا ہے، پانی سے دور جاتا ہے، بالکل اسی طرح یہ بندہ علم سے دور جاتا ہے، علم سے فراری اختیار کرتا ہے، بس اپنی جہالت کی پیروی کرتا ہے، علم کی بات اس کو اچھی لگتی ہی نہیں. تو وہ پیاسا مار جاتا ہے. اور یہ بھی پیاسا مار جاتا ہے. کس کے؟ علم کا جو پیاسا ہوتا ہے نا، یعنی علم جس بندے کو نصیب نہیں ہوا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ علم کا پیاسا ہی ہے، لہٰذا یہ تحقیق نہیں کرتا، علم کے پیچھے نہیں جاتا. تو علم کی جو پیاس ہوتی ہے نا، وہ پیاس اس کے اندر ہی رہ جاتی ہے اور اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلتے چلتے یہ بندہ جان دے دیتا ہے. اب سمجھ آ گئی نا اس بیماری کے ساتھ اس شخص کو، یعنی جو صاحب ہوا ہے، جو صاحب بدعت ہے،
جو نفسانی خواہشات کے پیچھے چلنے والا ہے، اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدس نے اس بیماری سے تشبیہ کیوں دی؟ آپ سمجھ آ گئی نا آپ کو نا؟ کوئی مشکل بات ہے آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو بے شک پوچھ لیں، ٹھیک ہے؟ تو ہاں یہاں پر یہ بات بھی آپ نے یاد رکھنی ہے نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ جو 73 فرقے بنیں گے میری امت کے اندر، اور 72 کیا ہوں گے؟ یہ جائیں گے دوزخ کے اندر۔ یہ جو 73 فرقے بنیں گے نا، ان 73 فرقوں میں یاد رکھیں کہ یہ سارے کے سارے اہل قبلہ ہوں گے، یہ سارے کے سارے اہل قبلہ ہوں گے، ایمان کے مدعی ہوں گے، اہل قبلہ ہوں گے، اور اصول عقائد کے اندر یہ 73 فرقے بنیں گے، ٹھیک ہے؟ ہاں یہاں پر یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ فرقہ بنتا ہے اصولی طور کے اوپر، یعنی جس وقت وہ اصولی اختلاف کرتا ہے اور الگ ہو جاتا ہے تو فرقہ بن جاتا ہے۔ لہذا ایک ہوتی ہے نا تنظیم، نظریاتی کام، نظریاتی اختلاف، طریقہ کار کا اختلاف، ان سے جو الگ ہو کر گروہ بنتے ہیں نا وہ فرقے نہیں کہلاتے۔ فرقہ تب بنتا ہے کہ جب اعتقاد کے اندر، عقیدے کے اندر اختلاف آ جائے، جب عقیدہ مختلف ہوا۔ دیکھیں نا ایک گروہ ہے نا، میں آپ کو آسان سی بات بتاتا ہوں، اہل سنت یہ ایک گروہ ہے، یہ ایک جماعت ہے، اس کے عقائد ہیں، کیا عقائد ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے۔ اب اس گروہ میں سے یعنی مثال کے طور پر 2 کروڑ افراد ایک جگہ کے اوپر جمع ہیں، ان میں سے ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے عقیدے کا اختلاف کرتا ہے آپ سے، عقائد کا اختلاف کرتا ہے، یعنی یہ سارے 2 کروڑ بندے نا یہ کہتے ہیں جی خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ آخری نبی حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، زمانی لحاظ سے بھی اور مرتبی لحاظ سے بھی حضور آخری نبی ہیں، کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ تو ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے اور کہتے ہیں نہیں جی خاتم النبیین سے مراد یہ ہے، اس سے مراد بروزی نبی ہے، اس سے مراد ذلی نبی ہے، وغیرہ وغیرہ، جس طرح یہ ایک گروہ ہے یہ تعویلیں کرتا ہے لفظ خاتم النبیین کی۔ یہ خاتم کا معنی مور ہوتا ہے، خاتم بھی لفظ اس کا معنی مور ہوتا ہے، لہذا خاتم النبیین کا یہ مطلب ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس کے اوپر مور لگا دیں تو وہ بھی نبی بن جاتا ہے، وہ بروزی نبی کہلاتا ہے، ذلی نبی کہلاتا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وہ عکس ہوتا ہے، حضور اس کو کمال عطا کرتے ہیں، حضور کی نگاہ سے، حضور کی مور سے وہ نبی بن جاتا ہے، خاتم النبیین کا یہ معنی کریں۔ تو اب اس نے کیا کیا کہ آپ جو جمہور ہیں ان کی رائے سے اس نے اختلاف کیا تو یہ الگ ہو گئے، تو یہ اب ایک فرقہ بن گیا۔ اب یہ لوگوں کو اپنی اس بدعت کی طرف، اپنے اس معنی کی طرف، اپنے اس عقیدے کی طرف یہ لوگوں کو دعوت دے گا، تو اب لوگ اس کے پیچھے جو چلیں گے یہ کیا کریں گے کہ فرقہ بنتے جائیں۔ اسی طرح دوسرا شخص آپ کے پاس آتا ہے اور وہ آ کر آپ سے کسی بات میں اصولی اعتقاد جو آپ کے عقائد ہیں ان عقائد کے اندر اختلاف کرتا ہے، دور ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ مسلمان کبھی بھی ہمیشہ دوزخ کے اندر نہیں رہے گا، وہ کہتے ہیں نہیں جی مسلمان جو گناہ کرے گا، کبیرہ گناہ کرے گا، وہ ہمیشہ دوزخ کے اندر رہیں گے۔ اب یہ بھی آپ سے جدا ہو گئے، خوارج جدا ہو گئے آپ سے، اس نے آپ سے اصولی اعتقاد کے اندر اختلاف کیا، لہذا یہ بھی ایک الگ فرقہ بن گیا۔ اس طرح ایک چوتھا گروہ آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ عقیدہ رکھتے ہیں امامت کے متعلق کہ امامت فرشی مسئلہ ہے کہ ایک امام کھڑا کیا جائے، نصب کیا جائے، وہ جمہور کی جو رائے ہو، کثرت سے جو لوگ جس کو اپنا نمائندہ سمجھے وہ امام بنے، پھر اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو جاری کرے، زمین کے اوپر انصاف کرے، امر بالمعروف ونہی عن المنکر، یہ فریضہ سر انجام دے۔ تو یہ مقصد ہوتا ہے کس کا؟ امام کو کھڑا کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی امام معمور من اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مقرر کرتا ہے، وہ زمین والوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی حجت ہوتا ہے، جس طرح انبیاء معصوم ہوتے ہیں اس طرح وہ امام بھی معصوم ہوتا ہے۔ تو اب اس نے بھی آپ سے اصولی اختلاف کیے، یہ بھی آپ سے جدا ہو کے ایک فرقہ بن گیا۔ اب آپ سمجھ گئے نا فرقہ کیسے بنتا ہے؟ فرقہ تب بنتا ہے جب اعتقاد اصولی اختلاف، یعنی آپ کے جو عقائد ہیں ان کے اندر اصولی اختلاف، اصول کے اندر اختلاف کر کے وہ آپ سے جدا ہو جائے تو وہ فرقہ بن جاتا ہے۔ اب آپ سمجھ گئے نا؟ اور جو نظریاتی اختلاف ہوتے ہیں کسی قسم کا بھی تو وہ فرقہ نہیں، وہ تنظیم ہوتی ہے۔ جس طرح دیکھیں نا ایک کام ہے، مثال کے طور پر ہم اہل سنت ہیں، اہل سنت ہے تو اب میرا کام کرنے کا طریقہ الگ ہے، دوسری ایک تنظیم وجود کے اندر آئی، اس کا کام کرنے کا طریقہ الگ ہے، تیسری ایک تنظیم وجود کے اندر آئی، ان کا کام کرنے کا انداز الگ ہے۔ اب دیکھیں نا ہم اہل سنت ہی کتنے مطلب آپس میں گروپ ہمارے بن چکے ہیں، لیکن اصولی اختلاف تو کوئی بھی نہیں ہے نا، سب یہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں، یعنی عقیدے کے اندر کوئی اختلاف نہیں، حضور کو آخری نبی مانتے ہیں، آخرت کے اوپر اعتقاد رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تمام کتابوں کو مانتے ہیں، فرشتوں کو تسلیم کرتے ہیں، تمام انبیاء کو تسلیم کرتے ہیں، تقدیر کے اوپر، خیر و شر کی تقدیر کے اوپر اللہ کی طرف سے اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، مرنے کے بعد زندہ ہونے کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، شفاعت مصطفیٰ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، قبر کی زندگی کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، یہ سارے معاملات ہیں۔
سارا ہمارا عقیدت تو ایک ہے نا، چاہے دعوت اسلامی ہو، منہاج القرآن ہو، وہ پیر محمد چشتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی تنظیم ہے، آپ وہ ہوں، اسی طریقے سے جو سیفی ہیں ان کی وہ ہوں، ان کے پیر سیف الرحمان صاحب ان کے پیروکار ہوں، اسی طریقے سے اور تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ یہ ہیں، یہ سارے عقائد تو ہمارے ایک ہی ہیں نا، لیکن کس طرح گروپوں کے اندر ہم تقسیم ہوئے نا، چلو چھوٹا موٹا ہمارا نظریاتی اختلاف بھی ہو سکتا ہے آپس میں، لیکن عقائد سب کے ایک ہیں، عقائد سب کے ایک ہے، بس اپنے اپنے طریقے کے اوپر یہ کام کرنا چاہتے ہیں اور اپنے اپنے طریقے کے اوپر یہ کام کر رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ تنظیم ہے، یہ فرقہ نہیں ہے، الگ فرقہ نہیں ہے، کیونکہ الگ فرقہ تب ہوتا ہے، میں آپ کو بتا چکا ہوں، جب عقیدے کے اندر اختلاف آ جائے، لہذا عقیدے کے اندر کوئی اختلاف بھی نہیں ہے، لہذا یہ فرقے نہیں ہیں، یہ جماعتیں ہیں، یہ تنظیمات ہیں، آرگنائزیشن تنظیمات ہیں یہ۔ اور یہاں پر چونکہ ایک ضمنی بات آ گئی حدیث پاک کے ضمن کے اندر بھی یہ بات عرض کر بھی دوں کہ تمام جتنی بھی تنظیمات ہیں اہل سنت کی، میری جہاں تک آواز جاتی ہے، میری آپ لوگوں سے درد دل سے یہ درخواست ہے، پچھلے دنوں اس کے اوپر میں گفتگو بھی کر چکا ہوں، آپ لوگوں کے علم کے اندر ہے، تو میرا درد دل ہے، میرا آپ سب لوگوں سے یہ التماس ہے کہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھنے والے ہم جتنے بھی لوگ ہیں سب ہم ایک دوسرے کا احترام کریں۔ دیکھیں میں بھی چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مرتے ہوئے مجھے بھی ایمان نصیب کر، میں بھی جنت کے اندر چلا جاؤں، مقصد میرا بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دین کی نوکری ہے۔ اسی طریقے سے دیگر جتنے بھی جماعتیں وہ بھی جس راستے کے اوپر چلے ہوئے ہیں اس کو پوری شرع کے ساتھ، اس کو اللہ رسول کا راستہ ہی سمجھ کے اس کے اوپر چلتے ہیں۔ کوئی بھی ہماری تنظیم ہے، میں نام کسی کا نہیں لیتا، جتنی بھی ہماری تنظیمات ہیں، تو ان سب کا مقصد کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کو راضی کرنا۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں دین مصطفیٰ کو تخت کے اوپر لے آتا ہوں، وہ بھی حضور کے دین کا کام کرنے والا۔ کوئی شخص کہتا ہے کہ میں لوگوں کو مسواک کرنا سکھاتا ہوں، سر کے اوپر پگڑی باندھنا سکھاتا ہوں، اسی طریقے سے جوتے کس طرح پہننا چاہیے یہ سکھاتا ہوں، قبرستان حاضری کا طریقہ سکھاتا ہوں، گھر کے اندر جاتا ہوں سلام کرنا چاہیے، کس طرح داخل ہونا چاہیے، مسجد کے اندر کس طرح داخل ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں میں لوگوں کو سکھانا چاہتا ہوں۔ تو ظاہری سی بات ہے یہ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کا دین ہے۔ اور کام کی جو تقسیم ہے نا، کام کی تقسیم یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ پاک سے، بلکہ روایتی مستدرک پاک کی انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو تفصیلی کہیں پڑھ کے سنا دوں گا، جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں، مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے کہ فتویٰ حاصل کرنا ہے تو فلاں صحابی کے پاس جائیں، وراثت کے علوم حاصل کرنا ہے تو فلاں صحابی کے پاس جائیں، وراثت وہ شخص وراثت کا ماہر ہے، وہ شخص فتویٰ دینے کا ماہر، حرام اور حلال کا علم حاصل کرنا ہے تو حضرت سیدنا معاذ بن جبل کے پاس جائیں۔ تو اس کی شرح کے اندر محدثین نے لکھا ہے یہ کام کی تقسیم اس حدیث پاک سے ثابت ہوتی ہے۔ تو دیکھیں نا، اہل سنت جو یہ ایک سمندر ہے، اہل سنت کیا ہے؟ سمندر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دین، اللہ تعالیٰ شریعت وسیع راستے کو کہتے ہیں، بہت وسیع راستہ، اللہ تعالیٰ کا دین ایک سمندر ہے۔ تو اگر اس کو ہم لے کر اپنا کام تقسیم کر لیں تو یہ بالکل شریعت کے عین مطابق ہے، اور یہ بالکل طبی تقاضے کے مطابق بھی ہے، فطرت بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے۔ آپ گھر کے اندر بھی دیکھیں نا، 4-5 بھائی ہوتے ہیں، میرے گھر کی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہم 5 بھائی ہیں، تو اس طرح نا 2 پڑھتے ہیں، سکول کالج جاتے ہیں، چھوٹا سب سے کالج جاتا ہے، دوسرے 2 کاروبار کرتے ہیں، میرے ذمہ کیا ہے آپ یہ کام کریں، یعنی آپ مسجد سنبھالیں، مدرسہ بنائیں، جو مرضی کریں، دین کی آپ خدمت کریں۔ اسی طریقے سے کوئی دعا جنازہ ہوتا ہے وہ بھی میں کرتا ہوں، کوئی شخص گزر جاتا ہے خاندان کے اندر، کوئی شادی بیاہ کی رسمیں جو ہوتی ہیں، بیاہ شادی جہاں پر خاندان کے اندر ہوتا ہے وہ بھی میرے ہی ذمہ ہوتا ہے کہ آپ جائیں۔ 3 دن مجھے کئی دفعہ رہنا پڑتا ہے دوسرے شہر کے اندر، دوسرے گاؤں کے اندر، وہ ساری رسمیں میں ہی جا کے ادا کرتا ہوں۔ تو یہ ایک تقسیم ہے، ان کی تقسیم، وہ ان کا اپنا کام ہے، وہ کہتے ہیں ہم یہ سنبھالیں گے، آپ روزی روٹی سے معاش سے آپ بے فکر ہیں، بس دین کا کام کریں، اور لوگوں کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ گھر کے آپ نے کرنے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک طبی تقاضے کے مطابق بھی ہے، یعنی فطرت بھی اس کا تقاضا کرتی ہے۔ تو یہ جو کام تقسیم ہوا ہے نا، میں بات پھر میری دور نکل گئی ہے، ساری تنظیمات جتنی بھی ہیں ساری اللہ تعالیٰ کی دین کے لیے کام کرتی ہیں، اور ان کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس کو خوش کرنا ہے۔ تو میری سب سے یہ درخواست ہے ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے کے کام کو اچھی نظر سے دیکھیں، ایک دوسرے کے جو سرکردہ لیڈر ہیں، جو رہنما ہیں، جو علماء ہیں، ان کا سچے دل سے ان کا احترام کریں۔ دیکھیں نا، میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، آج سے 10 سال پہلے میں نے کہا تھا کہ اتفاق ناممکن ہے، اتحاد ناممکن ہے۔ تو ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بے شک نہ بیٹھیں، ایک دوسرے کے اسٹیج کے اوپر نہ بیٹھیں، ایک دوسرے کے پاس آنا جانا نہ کریں، لیکن اپنے اپنے دائرے کے اندر رہ کر اللہ تعالیٰ کے قانون کو سامنے رکھیں، اور آپ نے اپنا جو خود قانون بنایا قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی تنظیمات کے لیے، دیکھیں نا، کوئی بھی تنظیم کام کرتی ہے نا تو اس کا ایک دائرہ کار ہوتا ہے، اور اس کے کچھ قوانین ہوتے ہیں، اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔
تو وہ اپنا ایک منشور پیش کرتا ہے، اپنے اصول رکھتا ہے کہ اس اصول کے تحت ہم یہ تنظیم چلائیں گے، ہماری جو تنظیم ہے اس کے قواعد اغراض یہ ہیں، اغراض و مقاصد اس کے یہ ہیں، تو ان کی روشنی کے اندر اپنے اپنے دائرے کے اندر رہ کر کام کریں اور دوسروں کی عزت کریں۔ میں پھر اپنا جملہ دہراتا ہوں، اپنے اپنے دائرے کے اندر رہ کر اپنا اپنا کام کریں اور دوسروں کی عزت کریں، سب کو اچھی نگاہ سے دیکھیں، ایک دوسرے کی تعریف کریں۔ بس یہ میری تمام جتنی بھی تنظیمات ہیں سب سے میرا یہ درد دل ہے اور سب کی خدمت کے اندر میری یہ عرض ہے، اگر قبول کریں تو جزاک اللہ، اس میں آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی سعادت ہے۔ ظاہری سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات مقدس ہے تو وہ بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ایک بہانہ تلاش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ایک بہانہ چاہیے، بس وسیلہ اللہ تعالیٰ ایک چھوٹی سی بات کو وسیلہ بنا کے انسان کی بخشش کر دیتے ہیں۔ آگے بڑھیے، حدیث نمبر 163 ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ لا یجمع امتی، اللہ تعالیٰ میری امت کو جمع نہیں کرے گا، امتی او قال امت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یا راوی یہ فرماتے ہیں، راوی کو شک کہ یا امت محمد فرمایا یا امتی میری امت فرمایا، اللہ تعالیٰ ان کو علی ضلالۃ لا یجمع امتی علی ضلالۃ، اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی ضلالت کے اوپر، گمراہی کے اوپر اللہ تعالیٰ جمع نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ وَيَدُ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ، اور اللہ تعالیٰ کا جو ہاتھ ہے وہ کس کے اوپر ہے؟ جماعت کے اوپر ہے۔ اور من شذ فی النار، اور جو جماعت سے جدا ہوتا ہے وہ دوزخ کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، جو جماعت سے جدا ہوگا دوزخ کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اس حدیث پاک کے اندر بھی کوئی بھی مشکل بات نہیں ہے کہ یہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ اس امت کے علماء مجتہدین یہ جس جگہ کے اوپر اکٹھے ہو جائیں گے، جس مسئلے کے اوپر اکٹھے ہو جائیں گے وہ حق ہی ہوگا، گمراہی کے اوپر یہ کبھی بھی اکٹھے نہیں ہوں گے۔ علماء حقہ کبھی بھی گمراہی کے اوپر اکٹھے نہیں ہوں گے، یہ اس امت کی خصوصیت ہے، یاد رکھنا۔ لہذا علماء ایک بات کے اوپر اتفاق کر لیں، اسلاف بزرگان دین ایک بات کے اوپر اتفاق کر لیں، آپ بے شک آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چلیں، وہ راستہ جنت کا راستہ ہے، وہ راستہ صراط مستقیم ہے۔ تو اس روایت کا مطلب کیا ہے کہ میری جو امت ہے، امت کے جو علماء ہیں، جو صاحب استنباط ہیں، صاحب فکر ہیں، اصحاب فکر و دانش ہیں، یہ اکٹھے ہو جائیں، ایک بات کے اوپر اتفاق کریں، تو جس بات کے اوپر اتفاق کریں وہ بات حق ہی ہوگی، باطل کبھی بھی نہیں ہو سکتی، خطا کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ اور ید اللہ علی الجماع، جو پھر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ اجتماع والوں کے اوپر ہوتا ہے، جو ایک جگہ کے اوپر اکٹھے ہونا اتفاق کرتے ہیں، ان کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اور یہاں پر یہ اشارہ بھی نکلتا ہے نا کہ اتفاق جو بندہ کرتا ہے نا، اتفاق، تو اتفاق کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے برکت رکھی۔ ایک تو بات ہو رہی ہے استنباط مسائل کی کہ کسی شرعی مسئلہ کے اوپر اتفاق کریں گے تو حق اسی طرف ہوگا، وہ بات حق ہوگی۔ اور دوسرا یہ ہے نا کہ امت، یہ جو لوگ ہیں نا حضور پاک کی جو امت ہے، یہ اکٹھے اتفاق کر لیں نا، اتفاق کر لیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ان کی حفاظت کریں گے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کیا کریں گے؟ ان کی حفاظت کریں گے۔ اور جب یہ اتفاق نہیں کریں گے بلکہ منتشر ہو جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی وہ جو سکینت ہے، وہ جو حفاظت کا ہاتھ ہے، وہ ان لوگوں سے اٹھ جائے گا۔ اور جماعت کی پیروی آپ نے کرنی ہے، جس راستے کے اوپر اسلاف ہیں اس راستے کی آپ نے پیروی کرنی ہے۔ اگر آپ اس راستے کی پیروی نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کو دوزخ کے اندر ڈال دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ہماری اس بات سے حفاظت فرمائے۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور انہی سے روایت فرمایا اتبعوا السواد الاعظم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتبعوا السواد الاعظم، بڑی جماعت کی پیروی کریں، فإنہ من شذ فی النار، اللہ اکبر۔ یہاں پر بھی دیکھیں، سادی سی بات یاد رکھ لیں، بڑی جماعت کی پیروی کریں یعنی جمہور کی پیروی کریں، جمہور علماء جس راستے کے اوپر ہیں بس اس راستے کی پیروی کریں۔ پھر سنیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتبعوا السواد الاعظم فإنہ من شذ فی النار، جمہور کی پیروی کریں۔ یہاں پر قول آپ کو ہر طرف سے مل جائے گا۔ آپ آج کل یہ جو اختلاف بنا ہوا ہے نا، یہ اسی وجہ سے کوئی ایک قول لے لیتا ہے، کوئی دوسرا قول لے لیتا ہے، کوئی تیسرا قول لے لیتا ہے، ہر مسئلے کے اندر آپ کو قول مل جائے گا، ہر مسئلے کے اندر آپ کو قول مل جائے گا۔ مصنف ابن ابی شیبہ آپ پڑھیں نا تو وہاں پر آپ جہاں پر اس کا مطالعہ آپ کریں نا تو ہر روایت کے مخالف آپ کو روایت ملے گی، ہر روایت کے مخالف۔ یعنی ایک باب بزرگوں نے اس امام مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر اگر ایک باب ہے نا یہاں پر ہاتھ باندھنے کا، تو دوسرا نیچے پھر اس نے یہاں پر ہاتھ باندھنے کا باب رکھا ہے، ایک باب اس نے یہاں تک ہاتھ اٹھانے کا رکھا ہے یعنی رفع یدین نماز کے شروع کے اندر، اور دوسرا باب پھر آگے آپ جا کے پڑھیں گے تو رفع یدین کا ذکر آپ کو ملے گا کہ رکوع کے اندر بھی رفع یدین ہے۔
اسی طریقے سے بیٹھ کر کھانا پینا ہے، چلتے پھرتے کھانا پینا نہیں ہے۔ اس کا ایک باب آپ کو ملے گا، دوسرا باب آپ کو ملے گا کہ فلاں صاحب بھی تھے، انہوں نے کھڑے ہو کر بھی کھانا کھایا پیا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے نا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نا کہ میں نے کھڑے ہو کر پانی پیے یا کچھ چیز کھائی ہے تو مجھے لوگوں نے عجیب نظروں سے دیکھا ہے، تو میں نے کہا کہ میں نے اگر بیٹھ کر کھاتا ہوں تو میں نے فقط رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بیٹھ کر کھاتے ہوئے دیکھا ہے، اور اگر میں نے کھڑے ہو کر کھانا پینا کیا ہے تو میں نے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس کو کھڑے ہو کر پیتے ہوئے دیکھا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے واش روم کے متعلق جو آداب ہوتے ہیں، اسی طریقے مطلب جہاں پر بھی ایک باب ہے نا تو اس کے مخالف دوسرا باب آپ کو ضرور ملے گا، جو دوسرا طریقہ کار ہے وہ باب ضرور آپ کو ملے گا۔ تو بات کرنے کا مقصد پتہ ہے کیا، قول آپ کو ہر صورت مل جائے گا، ہر مسئلے کے اندر آپ کو دوسرا قول مل جائے گا، لیکن آپ نے قول کی پیروی نہیں کرنی، بلکہ پیروی کرنی ہے جمہور کی۔ بندہ نظریہ اڈاپٹ کرتا ہے یا عقیدہ پکڑتا ہے تو وہ جمہور سے پکڑتا ہے، کسی ایک قول سے نہیں پکڑتا، ورنہ بہت سارے تفردات ہیں، بڑے بڑے چوٹی کے علماء ہیں، ان کے کچھ تفردات ہیں، لیکن ان تفردات کے پیچھے اگر آپ چل پڑیں گے نا تو آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک نئے فرقے کو آپ کیا کریں گے، وجود دے دیں گے۔ اس لیے علماء کا یہی طریقہ کار ہے کہ جو چیز اس طرح کی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے نا تو وہ اس کو اس شخص کے تفردات میں شمار کرتے ہیں، ہاں جی یہ قول بھی ہے، یہ نظریہ بھی ہے، لیکن اس کو قبول نہیں کیا گیا، اس کو قبول نہیں کیا گیا، بلکہ یہ اس شخص کا اپنا تفرد ہے، یہ اس شخص کا اپنا طریقہ کار ہے، ہم اس کے عزت کرتے ہیں، ہم اس کا احترام کرتے ہیں کہ فلاں فلاں اس کے دلائل ہیں، لیکن ان کے دلائل کے اندر یہ کمزوریاں ہیں، لہذا یہ جو تفرد ہے ان کا اس کو اسی طریقے سے رکھتے ہیں اور ہم پیروی کریں گے جمہور کی۔ تو آپ نے جمہور کی پیروی کرنی ہے، کسی ایک قول کی پیروی نہیں کرنی، ٹھیک ہے، کوئی اس میں بھی مشکل بات نہیں۔ آگے بڑھی حدیث نمبر 165، عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یا بنیہ، اے میرے بیٹے، حضرت انس کو حضور نے فرمایا، ان قدرت ان تصبح وتمسی ولیس ما فی قلبک غش، اگر ہو سکتا ہے نا کہ تجھ سے اگر ہو سکتا ہے، تو اگر قدرت رکھتا ہے تو صبح اور شام کر، یعنی اپنے دن گزار، اپنی زندگی گزار، کس طریقے سے، ولیس فی قلبک غش لأحد ولیس فی قلبک غش لأحد، کہ تیرے دل کے اندر کسی بھی شخص کے لیے، لأحد مسلم نہیں، لأحد کسی بھی شخص کے لیے تیرے دل کے اندر نفرت نہ ہو، کسی بھی شخص کے لیے تیرے دل کے اندر کوئی غش، کسی قسم کی کوئی کینہ، کسی قسم کی کوئی نفرت نہیں ہو۔ لأحد فافعل، اگر تو ایسا کر سکتا ہے تو اسے ضرور کر۔ ثم قال یا بنی وذالک من سنتی، اے بیٹے یہ میری بڑی سنت ہے، ذالک اس میں اشارہ ہے نا بعید کے لیے، دور بلند چیز کی، یہ میری بڑی سنت ہے۔ یہ میں پہلے تقریر کے اندر بیان کر چکا ہوں نا کہ ممتاز مفتی نے یہی کہا تھا کہ لوگوں نے مجھے کہا کہ داڑیاں رکھیں، لوگوں نے مجھے کہا کہ سر پہ ٹوپی پہنیں، یہ کہتے رہتے علماء نے یہ کہا ہے، لیکن یہ بھی تو حضور کی سنت ہے نا، اپنا دل صاف کر، یہ کسی نے نہیں کہا۔ تو یہ ساری حضور کی سنتیں، چاہے آپ داڑھی رکھیں، اسی طریقے سے آپ مسواک کریں، اسی طریقے سے آپ وہ کیا کہتے ہیں سر کے اوپر پگڑی باندھیں، یہ ساری حضور کی سنت ہے۔ لیکن بڑی سنت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا ہے؟ بڑی سنت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ کہ اپنا دل صاف رکھیں، یہ حضور کی بڑی سنت ہے۔ تو ممتاز مفتی یہی کہتا ہے کہ ان چھوٹی سنتوں کی طرف، یعنی مسواک والی سنت ہو گئی، خوشبو لگانے والی سنت ہو گئی، داڑھی والی سنت ہو گئی، اسی طریقے سے پگڑی والی سنت ہو گئی، یہ بھی سنتیں ان کا بھی بہت ہی مقام ہے، یعنی چھوٹی سے مراد اس کے مقابلے میں نا، یعنی وہ بڑی سنت ہے نا اس کے مقابلے میں۔ ویسے تو ایک مستحب بھی جو ہوتا ہے تو ایک مسلمان کی یہ شان ہونی چاہیے کہ وہ مستحب کے اوپر بھی فرائض جیسا عمل کرے، تاہم جو اللہ تعالیٰ کی عبادات ہیں ان کے اندر درجات ہیں نا مختلف، فرائض کا درجہ سب سے بلند ہے، پھر واجبات کا ہے، پھر سنتوں کا ہے، تو ایک ادنا اعلیٰ ایک دوسرے کے مقابلے میں یہ ہوتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایک دوسرے کے مقابلے میں یہ ادنا اعلیٰ ہیں۔ ویسے ہر مسلمان کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہو یا اللہ تعالیٰ کو حکم ہے، اعلیٰ ہی اعلیٰ ہے، اعلیٰ ہی اعلیٰ ہے، اور مستحبات کے اوپر بھی اسی طرح ہی عمل کرنا چاہیے جس طرح فرائض کے اوپر عمل کیا جاتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی سنت کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی سنت ہے اپنا دل صاف رکھنا۔ ثم قال یا بنی وذالک من سنتی ومن احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اللہ اکبر، اور جس نے میری سنت، یہ میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت رکھی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، وہ جنت میں کیا ہوگا؟ میرے ساتھ ہوگا۔ تو یہ بات بھی یاد رکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی سنتوں سے پیار کرنا، یہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی رفاقت کا باعث ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کا باعث ہے۔
اللہ اکبر۔ تو سنت کے ساتھ جو بندہ محبت رکھے نا، اس کا یہ مقام ہے۔ سنت کے ساتھ جو بندہ محبت رکھے اس کا یہ مقام ہے۔ تو پھر جو بندہ سنت کے ساتھ محبت بھی رکھتا ہے، پھر اس کے اوپر عمل بھی کرتا ہے، اس کی تو پھر بڑی شان ہے، اس کا مرتبہ تو پھر اور زیادہ بلند ہے۔ آگے بڑھی حدیث نمبر 166، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے، حضور نے فرمایا، جس شخص نے میری امت میں سے اعتقادی اور عملی فساد، یعنی جب اعتقاد کا فساد بھی آ جائے گا، عمل کا فساد بھی آ جائے، تو اس وقت جس بندے نے میری سنت کو مضبوطی سے پکڑا، اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ یہ فساد امت سے پتہ ہے کیا مراد ہے؟ یعنی فرائض کے اوپر، سنتوں کے اوپر عمل میں لوگ کمزور ہو جائیں گے، انتہائی کمزور ہو جائیں گے۔ فساد امت سے کیا مراد ہے؟ سنت کو چھوڑنا، اس میں کمی کرنا، اس میں کوتاہی کرنا۔ اور 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ ایسے حالات کے اندر، یعنی سنت کے اوپر عمل کرنا بہت ہی مشکل ہو جائے گا، کیونکہ لوگ سنتوں کے اوپر عمل کریں گے ہی نہیں، بالکل وہ سنت مٹ چکی ہوگی، یا عمل ہوگا تو انتہائی کمزور ہوگا۔ تو ایسے حالات کے اندر بندر عمومی طور پر حالات کی روح کے اندر بہہ جاتے ہیں، ابن الوقت بن جاتے ہیں، دریا کی روانی کے ساتھ بہہ جاتے ہیں۔ تو اب دیکھیں نا، ساری دنیا ایک طرف جا رہی ہے تو آپ پیچھے کی طرف جا رہے ہیں، یعنی ساری دنیا اس طرف جا رہی ہے تو آپ ٹکر لے کر اس طرف آ جاتے ہیں، تو سارا معاشرہ آپ کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھے گا۔ تو ایسے میں انسان کی طبیعت اسی طرح ہی، وہ کہتا ہے کہ یار لوگوں کی باتوں سے مجھے ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے، چلو جس طرح یہ کرتے میں بھی اسی طرح کرتا ہوں۔ پھر لوگ کیا کرتے ہیں، اسی روح کے اندر بہ جاتے ہیں۔ لہٰذا اس وقت سنت کے اوپر عمل کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے، انتہائی مشکل ہوتا ہے، اور وہ بندہ پھر معاشرے کے اندر غریب ہوتا ہے، عجیب و غریب ہوتا ہے۔ آج بھی دیکھیں نا، جہاں پر سنتوں کے اوپر عمل نہیں ہے، وہاں پر آپ سنتوں کے اوپر عمل کریں تو اس کو لوگ عجیب و غریب نظروں سے دیکھتے ہیں۔ 200 بندہ ایک مقام کے اوپر بیٹھے ہوئے، ان کی داڑیاں نہیں ہیں، سار ان کے ننگے، شرٹ انہوں نے پہنی ہوئی ہے، بٹن ان کے کھلے ہوئے ہیں، جس طرح عام موالیوں کا ماحول ہوتا ہے، اس طرح وہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اوپر سے ایک شخص آ جاتا ہے، اس کی داڑھی بھی ہے، اس کے سر کے اوپر ٹوپی بھی ہے، شلوار قمیض خوبصورت پہنی ہوئی ہے، ہاتھ کے اندر تسبیح ہے، تو یہ بندہ اب ان لوگوں کے اندر غریب ہوگا، تو اب یہ سارے اس کو عجیب نظروں سے دیکھیں گے۔ تو اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے بھی فرمایا کہ پھر فطوبیٰ للغرباء، انہی غرباء کے لیے خوشخبری ہے، کیونکہ دین کے اوپر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا، تو جو بندہ دین کے اوپر عمل کرے گا تو وہ تو غریب ہی ہوگا نا۔ تو اسلام کی ابتدا بھی تو اسی طرح غربت سے ہوئی تھی، تو باقی لوگ سارے بتوں کی عبادت کرتے تھے اور چند لوگ اٹھ کر اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے اور بتوں کو برا بھلا کہتے تھے۔ تو اسلام کی ابتدا غربت کے اندر ہوئی، تو حضور نے فرمایا آخری زمانے کے اندر بھی پھر اسی طرح ہوگا، تو وہ جو عمل کرنے والا ہوگا وہ غریب کہلائے گا، عجیب اور غریب کہلائے گا۔ تو یہ یاد رکھیں، اس حدیث پاک کا کیا مقصد ہے کہ وہ زمانہ آئے گا کہ جس زمانے کے اندر فساد، میری امت فساد کے اندر مبتلا ہو جائے گی، یعنی سنتوں کے اوپر عمل چھوٹ جائے گا یا انتہائی کمزور ہوگا۔ تو ایسی حالت کے اندر جو بندہ عمل کرے گا سنت کے اوپر، اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ ظاہری سی بات ہے، اس کا کام بڑا ہے، اس کا کام بڑا ہے، بڑی مشکل حالات کے اندر وہ ٹکرا کر ایک سنت کے اوپر عمل کرے گا، تو اس کو لوگوں کے طنز تان بھی سہنا پڑیں گے کہ بات انتہائی مشکل ہے۔ جب بات انتہائی مشکل ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے اس کا اجر بھی بیان فرمایا اس کو 100 شہیدوں کا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ثواب عطا فرمائیں گے۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھیے، حدیث نمبر 167 عن جابر عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حین اتاہ عمر، اللہ اکبر، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذات پاک سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو عرض کیا، عطا عمر فقال انا لسمع احادیث من یہود، ہم نے کچھ باتیں یہودیوں سے سنی ہیں۔ حضرت عمر کہنے لگے ہم نے کچھ باتیں یہودیوں سے سنی ہیں، تو پھر کیا ہوا، فرما تو جبنا، ہمیں وہ باتیں بڑی عجیب لگی ہیں، تو جبنا، ہمیں وہ باتیں بڑی عجیب لگی ہیں، افترا ان نکتب بعضها، اے اللہ تعالیٰ کے رسول ہم ان سے بعض باتیں لے لیا کریں۔ فقال، اچھا یہ لفظ مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں، مٹے ہوئے ہیں، تو انتم کما تحولت یہود والنصارى لقد جئتکم، چلو یہ نظر نہیں آ رہے ہیں، تو اس طرح یہ روایت چونکہ میں نے پڑھی ہوئی ہے، یہ روایت جو ہے نا یہ مسند احمد کے اندر بھی ہے اور یہ بہقی شریف کے اندر بھی ہے، یہاں پر یہ الفاظ تھوڑے نظر نہیں آ رہے ہیں، پھر اس طرح نہ ہونا کہ ایک آدھ لفظ رہ جائے تو پھر مشکل ہو جاتی ہے۔ تو یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر حضور کے پاس آئے تھے، حضرت عمر حضور کے پاس آئے اور کہنے لگے، ایک روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ آپ کے ہاتھ کے اندر تورات تھی، اور ایک روایت کے اندر یہ آتا ہے، یہ جو مسند احمد کی ہے نا یا بہقی شریف کی ہے، اس میں یہ روایت یہ ہے کہ
وہ کہنے لگے کہ یہودیوں کی ہم بعض باتیں ہمیں بڑے تعجب کے اندر مبتلا کرتی ہے، ان کا کلام بڑا بلند ہوتا ہے، تو کیا ہم کچھ باتیں ان سے لے لیا کریں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے فرمایا یہ دین جو میں لے کر آیا ہوں کیا تم اس میں ابھی تک کچھ حیرت کے اندر مبتلا ہوئے ہو؟ جس طرح یہودی حیرت کے اندر مبتلا تھے، جس طرح یہود اور نصارہ دونوں حیرت کے اندر مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو شریعت میں لے کر آیا ہوں تمہارے پاس یہ انتہائی سفید ہے اور انتہائی ستھری ہے اور انتہائی روشن ہے، اور اس کے دن رات روشن ہے، اس کے دن بھی اس طرح جس طرح رات ہے، اس کی رات بھی اس طرح جس طرح، یعنی بالکل صاف ستھری ہے، کسی قسم کا کوئی دھبا اس کے اوپر نہیں ہے، بالکل روشن شریعت میں تمہارے پاس لے کر آئے۔ تو اے عمر حیرت کے اندر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، حیرت کے اندر تو وہ لوگ پڑے تھے جو یہود اور نصارہ تھے، اس لیے وہ تباہ ہو گئے۔ تو تم کسی حیرت کے اندر مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دین بالکل صاف ستھرا ہے، روشن ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگے پھر الفاظ حدیث پاک کی یہی ہیں، یہ چونکہ یہ نظر آ رہے ہیں وَلَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي، اگر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس بھی زندہ ہوتی تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی کیا کرتے؟ میری پیروی کے سوا ان کو کسی قسم کا چارہ نہ ہوتا۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جملہ یہاں پر مجھے یاد آتا ہے، آپ نے جو حضور کی سیرت کے اوپر کتاب لکھی اس کے اندر آپ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی شان اقدس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ دین لے کر آئے کہ جس سے تمام سابقہ ادیان منسوخ ہو گئے، اور قیامت والے دن حضور محمد مصطفیٰ اس مقام کے اوپر یعنی مقام محمود کے اوپر کھڑے ہوں گے کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مقدسہ بھی آپ کے محتاج ہوں گے۔ حضور کی شان اقدس کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آگے بڑی حدیث نمبر 168 عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکل طیبا وعمل فی سنتی، جو بندہ اللہ اکبر حلال کھاتا ہے، روزی حلال تلاش کرتا ہے، وعمل فی سنت اور میری سنت کے اوپر عمل کرتا ہے، وامن الناس بوائقہ اور لوگ اس کے شر سے محفوظ ہیں، لوگ اس کے شر سے محفوظ ہیں، دخل الجنہ وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ فقال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان هذا اليوم لکثیر فی الناس، اے اللہ تعالیٰ کے رسول آج تو کافی لوگ اس بات کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ وقال قال وسیکون فی قرون بعدی، اور میرے بعد بھی ایسا ہی ہوگا۔ یعنی دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ رزق حلال کھاتا ہے اور میری سنت کے اوپر چلتا ہے اور لوگوں کو کسی قسم کی تکلیف نہیں دیتا وہ جنت کے اندر جائے گا۔ تو صحابی کہنے لگے اللہ تعالیٰ کے رسول آج تو کافی لوگ اسی طرح کرتے ہیں، اکثریت اسی طرح کرتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا بعد میں بھی لوگ اسی طرح کریں گے، یعنی ضرور اس طرح نہیں ہوگا کہ بالکل ہی لوگ خراب ہو جائیں گے، نہیں، خراب ضرور ہوں گے لیکن کم ہی ایسے لوگ ہوں گے، اچھے لوگ ہوں گے لیکن ہوں گے ضرور، اس راستے کے اوپر چلنے والے ہوں گے ضرور، حلال بھی کھائیں گے، میری سنتوں کے اوپر بھی چلیں گے اور لوگوں کو کسی قسم کی تکلیف بھی نہیں دیں گے۔ اس حدیث پاک کا پتہ ہے خلاصہ کیا ہے؟ رزق حلال جو بندہ تلاش کرتا ہے اس کے پیٹ کے اندر حرام نہیں ہوتا ایک، اور حضور کی سنتوں کو اپنے سینے سے لگاتا ہے، ان کے اوپر عمل کرتا ہے اور لوگوں کو تکلیف نہیں دیتا۔ دیکھیں نا بوائق کی جو تفسیر ہے نا، یہ ظلم، بدنیتی، سختی، شر، فساد، یعنی لوگوں کو نہ کسی بدعت کے اندر مبتلا کرتا ہے، لوگوں کو نہ کسی برے شرکی رسومات کی طرف دعوت دیتا ہے، بدعات کی طرف دعوت نہیں دیتا، بری رسومات کی طرف دعوت نہیں دیتا، لوگوں کو شر کے اندر مبتلا نہیں کرتا، فساد کے اندر مبتلا نہیں کرتا، لوگوں کی طرف بدنیتی نہیں، اس کے دل کے اندر حسد نہیں ہے، لوگوں کے لیے غش نہیں ہے، نفرت نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی عمل بھی نہیں، سارے مسلمان اس کے ہاتھوں سے، اس کی زبان سے، گفتار سے، کردار سے سارے لوگ محفوظ ہیں، تو ایسا بندہ جنت کے اندر چلا جائے گا۔ بس سادی سی بات ہے، حلال کھائے، سنت کے اوپر عمل کرے، دل کے اندر غش نہ ہو، لوگ اس کے باتوں سے، اس کے کردار سے امن کے اندر ہوں، لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائے، وہ بندہ جنت کے اندر جائے گا۔ پھر اگلے جو الفاظ ہیں حدیث پاک سے، اس کا مطلب یعنی پہلے زمانے کے اندر اس طرح لوگ زیادہ تھے اس بات کے اوپر عمل کرنے والے، اب تھوڑے ہیں، اور آج تھوڑے ہیں، کل اس سے بھی کام ہو جائیں گے، لیکن کام ہوتے رہیں گے لیکن کبھی ختم نہیں ہوں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ ایک گروہ ہمیشہ حق کی آواز بلند کرنے والا، حق کے اوپر ظاہرین علی الحق، بخاری شریف کے الفاظ ہیں، حق کے اوپر چلنے والا، حق کے اوپر عمل کرنے والا، ہر زمانے کے اندر ایک گروہ ضرور موجود ہوگا، اگرچہ زمانے نبوت سے دور ہوتے 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 برکت کم ہوتی جائے گی، لیکن اس طرح ہوگا کہ یہ ختم کبھی بھی نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، اس میں بھی کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ آگے بڑھے حدیث نمبر 169 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انکم فی زمان من ترک منکم عشر ما امر به علقہ، فرما تم میں سے کوئی شخص دین کا 10واں حصہ بھی چھوڑے گا،
یعنی جو کچھ تمہیں حکم دیے گیا نا اس کا 10واں حصہ بھی اگر تم چھوڑو گے، عشر ما امر بہ ہلاکا، تو تم کیا ہوگے؟ ہلاک ہو جاؤ گے، یعنی تم کیا ہوگے؟ ہلاک ہو جاؤ گے۔ ثم یأتی زمان من عمل منہم بعشر ما امر بہ نجا، لیکن ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جو دین کے 10ویں کے اوپر بھی عمل کرے گا نجات پا جائے گا۔ یعنی آج کے زمانے کے اندر نا حضور فرما رہے ہیں آج کے زمانے کے اندر جو کچھ تمہیں حکم دیا گیا ہے، جو کچھ تمہیں حکم دیا گیا ہے اس کے 90% کے اوپر عمل کرو، 10% چھوڑ دو تو تمہیں جواب دینا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر تمہاری پکڑ ہوگی۔ لیکن ایک زمانہ آئے گا آخری زمانہ، اس زمانے کے اندر جو حکم دیا گیا 90% چھوڑ دیا جائے، 10 کے اوپر عمل کر لیا جائے تو فرما وہ بندہ جنت کے اندر چلا جائے گا، نجات پا جائے گا۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ یہ حدیث پاک تھوڑی مشکل ہے، بہرحال سادے سے الفاظ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اس حدیث پاک کے اندر جو مشکل بات ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ کیا ہے کہ یعنی دین 90% چھوڑتے 10 عمل کر لیں، اور وہ 90% پر عمل کریں اور 10 کے اوپر نہ کریں، کیا مراد ہے اس سے؟ اس سے مراد محدثین لکھتے ہیں اس سے مراد نوافل ہیں۔ اس سے مراد کیا ہیں؟ نوافل ہیں، یعنی فرائض کے اوپر عمل تو ہر صورت کرنا ہی کرنا ہوگا۔ اس زمانے کے لوگ تھے یا اس زمانے کے لوگ ہیں یا قیامت تک آنے والے لوگ ہیں، فرائض کے اوپر تو ہر صورت عمل کرنا ہی کرنا ہے۔ اس سے باقی جو چیزیں ہوتی ہیں یعنی واجبات ہوتے ہیں، اسی طریقے سے سنتیں ہوتی ہیں، نوافل ہوتے ہیں، مستحبات ہوتی ہیں، تو ان کے اندر رعایت کی جائے گی، ان کے اندر رعایت کی جائے گی۔ یعنی اس وقت دیکھیں نا جو لوگ تھے وہ طویل دیکھیں قرآن کی تلاوتیں بھی کیا کرتے تھے، طویل 100 نفل پڑھا کرتے تھے اس زمانے کے اندر، خیر القرون کا زمانہ تھا، تو حضور کے زمانے کے قریب تھے، برکت والا زمانہ تھا، لہذا اگر وہ نوافل وغیرہ چھوڑتے تو پھر کیا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک دس ان سے سوال کرتے کہ تمہیں ایک ماحول ملا ہوا تھا، میرے یہ احکام تھے، تم نے فتنے فساد کا زمانہ ہی تھا، ہر طرف برکت ہی برکت تھی، امن ہی امن تھا، تو تم نے اس طرح کیوں چھوڑا ہے؟ تو ان سے سوال ہو سکتا تھا، اگرچہ اللہ تعالیٰ معاف فرمانا چاہے فرما دے، لیکن یہ جو زمانہ ہے اس زمانے کے اندر کیا ہے؟ فرض کے اوپر عمل کر لیا جائے، اور یہ نوافل وغیرہ یا سنتیں یا جتنے بھی معاملات ہیں ان کے اندر اس زمانے فتنے اور فساد کی وجہ سے کیا ہوگا؟ رعایت ہو سکتی ہے۔ یعنی اس زمانے کے لوگ اس زمانے کے لوگ نوافل کے اوپر جس طرح عمل کرتے تھے اس طرح آپ 10% بھی عمل کر لیں، یعنی وہ 100 رکعت پڑھتے تھے، مثال آپ 10 پڑھ لیں، 90 رکعت آپ چھوڑ دیں تو آپ نجات پا جائیں گے۔ اور وہ اس طرح کرتے کہ 100 میں سے 90 کے اوپر عمل کرتے، 90 رکعت پڑھتے، 10 چھوڑ دیتے تو ان کی گرفت ہونی تھی۔ تو یہ تو چلو میں اپنی طرف سے آپ کو تھوڑا میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے، ہو سکتا ہے مسٹیک ہو گئی ہو کچھ ہو، بہرحال اس بات کو آپ یاد رکھ لیں کہ اس سے مراد فرائض کے اندر کسی قسم کی رعایت نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد نوافل، مستحبات، سنتیں وغیرہ، سنتیں زوائد وغیرہ وغیرہ یہ مراد ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا علماء نے محدثین نے اس کا معنی یہ بیان کیا کہ اس سے مراد امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے، اور مجھے صحیح یہی معلوم ہوتا ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، ٹھیک ہے۔ یعنی اس زمانے کے جو لوگ تھے، اسلامی حکومت تھی، ہر طرف ماحول پاکیزہ تھا، تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر وہ کرتے تھے، کسی قسم کا کوئی خوف نہیں تھا، ڈر نہیں تھا، بادشاہ کو کوئی خوف نہیں تھا، لہذا جتنا انہوں نے عمل کیا اس کا 10% بھی آپ کر لیں، اگر وہ اس کے اندر 10% بھی کمی کرتے، چھوڑ دیتے تو ان کے اوپر سوال بنتا تھا۔ لیکن اس زمانے کے اندر چونکہ ہر طرف فتنے اور فساد کی حکومت ہے، حکومت فسادی، عوام فسادی، لہذا ایسا جو ماحول ہے تو ایسے ماحول کے اندر بات سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا، جان کا خطرہ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو ایسے ماحول کے اندر اگر آپ 10% بھی امر بالمعروف و نہی عن المنکر آپ کر دیں، 10% اور 90% چھوڑ دیں اس زمانے کے مقابلے میں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو نجات عطا فرمائیں گے، کیونکہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک دس بندے سے امتحان لیتے ہیں اس کی وسعت کے مطابق ہی لیتے ہیں۔ تو ماحول کی بات ہوتی ہے، اس وقت ماحول اور تھا، آج ماحول اور ہے۔ ہاں آج بھی اس طرح اسلام کی قانون، اسلام نہ قرآن کی حکومت قائم ہو جائے، ہماری جو معاشیات ہیں یہ اسلامی ہو جائیں، معاشرت ہماری اسلامی ہو جائے، ہمارا اقتصادی معاملات اسلامی ہو جائیں، اور ہر طرف اللہ تعالیٰ کے دین کی حکومت قائم ہو اور کسی قسم کا خوف خطرہ نہ ہو، تو پھر ظاہری سی بات ہے کہ پھر آپ کو بھی ہر صورت آواز بلند کرنا ہوگی، حق بات کہنا ہوگی ہر میدان کے اندر۔ پھر ماحول بدل جائے گا نا، پھر تو کسی قسم کا خوف نہیں رہتا نا، تو خوف کے معاملات اور ہوتے ہیں، اور حالتیں یعنی اضطراری جو معاملات ہوتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں، ایمرجنسی جس کو کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو عام حالات ہوتے ہیں اس وقت احکام اور ہو جاتے ہیں،
خوف کے وقت حالت اور ہوتی ہے، خوف کے وقت کتنی باتیں معاف ہوتی ہیں۔ ویسے جماعت کے اندر نہ آنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منافق کی نشانی بیان فرمائی، یہ منافقوں کی نشانی۔ لیکن جب تیز بارش ہو، آندھی ہو، بادل ہوں، اسی طریقے سے دشمن کو خوف ہو وغیرہ وغیرہ، اندھیری رات ہے، اندھیری رات کے اندر بارش ہے، اندھیری رات کے اندر ہوائیں، یہ تقریباً 27 امور ہیں جن کو فقہاء نے لکھا ہے، بلکہ نور العزاز شریف کے اندر یہ آپ ابتدا کے اندر جا کے پڑھ لیں، یہ موجود ہے۔ تو اس وقت کیا ہوتا ہے، نماز آپ اپنے گھر کے اندر ہی پڑھیں۔ تو ساعتاً وقت کی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت جو ماحول تھا، اس ماحول کے مطابق اگر وہ 90% دین کے اوپر یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے اوپر عمل کریں، 10 چھوڑ دیں تو گرفت ہو، اور اس ماحول کے اندر آپ 90% امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہ کریں، صرف 10% کے اوپر عمل کر لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو نجات عطا فرمائیں گے۔ تو اس حدیث پاک سے کیا مراد ہے؟ اس حدیث پاک سے مراد جو رعایت ہے، اس سے مراد نوافل ہیں، سنت زوائد ہیں، اور دوسرا اس کا معنی کیا ہے؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ حدیث نمبر 170 ہے، عن ابی امامۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ما ضل قوم بعد ہدا، کوئی قوم بھی ہدایت کے بعد گمراہ نہیں ہوتی، کانوا علیہ الا اتوا الجدل، لیکن جب گمراہ ہو جاتی ہے جھگڑے کی وجہ سے، جدل کی وجہ سے۔ ثم قرأ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم هذه الآیہ ما ضربوه لك الا جدلا، یہ آپ سے اللہ تعالیٰ کے رسول، اے میرے محبوب، یہ آپ سے نہیں جھگڑتے مگر کس وجہ سے جھگڑتے ہیں؟ جھگڑے کی، یہ آپ سے ویسے ہی جھگڑا کرتے ہیں، بحث نہیں کرتے، یہ آپ سے جو بحث مباحثہ کرتے ہیں ان کا مقصد حق کی تلاش نہیں ہے، بلکہ ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد جھگڑا کرنا ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہدایت دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس کو گمراہ نہیں کرتے۔ کوئی بھی نعمت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں بندے سے واپس نہیں لیتے، لیکن جب بندہ اپنے آپ کو نائل ثابت کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ نعمت واپس لے لیتے ہیں، کیونکہ وہ اہلیت کھو دیتا ہے۔ تو ہدایت کے جو اہل لوگ ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، پھر وہ اپنی اہلیت ضائع کرتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں، تو ہدایت اللہ تعالیٰ واپس لے لیتا ہے، وہ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ یہ اس طرح ہوا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے قرآن کے اندر ایک آیت نازل فرمائی نا کہ یہ لوگ تم جن کی عبادت کرتے ہو نا، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، یہ جن کی اللہ تعالیٰ کے سوا تم عبادت کرتے ہو تو تم جاؤ گے کہاں پر؟ یہ تمہارے ساتھ، یعنی تم بھی دوزخ کے اندر، اور جن کو تم نے اپنا معبود بنائے بت وغیرہ، یہ بھی کہاں پر جائیں گے؟ دوزخ کے اندر جائیں گے۔ تو ان کا مشرکین کا ایک شخص تھا، تو اس کا نام تھا زبارہ، جس کو عمومی طور پر زبغری لوگ پڑھ دیتے ہیں، یہ زبارہ۔ تو اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو آ کر کہا کہ کیا ہو سکتا ہے، اگر ٹھیک ہے پھر کوئی بات بھی نہیں، ہم جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں تو اگر یہ ہمارے ساتھ یہ دوزخ کے اندر جائیں گے تو ہمارے بت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے افضل تو نہیں ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی لوگوں نے عبادت کی ہے، تو نعوذ باللہ من ذالک، وہ بھی جائیں گے تو ہمارے بت چلے گئے تو کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے پھر یہ آیت نازل کی کہ ما ضربوہ لک الا جدلا، یہ آپ سے جو بحث مباحثہ کرتے ہیں ان کا مقصد حق نہیں ہے، ان کو معلوم ہے، کیا معلوم ہے ان کو کہ یہ جو لفظ ما ہے کلام عرب کے اندر یہ غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے۔ یہ لفظ ما، لفظ من کس کے لیے آتا ہے؟ ذوی العقول کے لیے آتا ہے، اور لفظ ما آتا ہے غیر ذوی العقول کے لیے۔ تو ان کو معلوم ہے کہ یہاں پر ما تعبدون، یہاں ما ہے تو یہ ما کلام عرب کے اندر غیر ذوی العقول کے لیے، یعنی جو چیزیں عقل نہیں رکھتی، بت وغیرہ، یہ مٹی کی مورتیں جو تم بناتے ہو، اس کے ساتھ تم جہنم کے اندر جاؤ گے۔ یہاں پر من کا لفظ تو یہی نہیں ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو، نیک اور پرہیزگار بندوں کو جن کی لوگوں نے ناسمجھی کی وجہ سے یا جہالت کی وجہ سے عبادت کی ہے، یا کسی دنیاوی لالچ کی وجہ سے عبادت کی ہے، وہ تو یہ مراد ہے ہی نہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ دیکھیں نا، آپ ہی بیٹھے ہوئے نا، ایک شخص نعوذ باللہ من ذالک آپ کو کوئی رتبہ دے دیتا ہے، آپ اس رتبے کے قائل نہیں ہیں، آپ کو کتب کہہ دیتا ہے، ابدال کہہ دیتا ہے، کلندر کہہ دیتا ہے، یا اس سے بڑھ کر جو بڑے رتبے ہیں، صدیق کا وغیرہ، یہ رتبے آپ کو دے دیتا ہے، اور ہم اسفل السافلین کے اندر گرے ہوئے لوگ ہیں، تو ہمارا تو قصور نہیں ہے کسی قسم کا۔ اب اس نے جو القابات دی ہیں اس سے حساب ہوگا۔ اسی طریقے سے کچھ ہیں ان کے متعلق لوگ نبوت کا قول کر دیں کہ فلاں نبی تھا، فلاں نبی تھا، تو اب وہ اگر نبی نہیں ہے، اگر وہ نبی نہیں ہے تو ان کا کیا قصور ہے؟ جن لوگوں نے خلل ڈالا ہے صاف، تو ان کو دینا پڑے گا۔ تو اسی طرح انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے کس کو کہا کہ آپ کن کو کہا کہ آپ ہماری عبادت کریں؟ یہ قیامت والے دن حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے سوال ہوگا۔ میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ تو یہ قیامت والے دن اس طرح ہوگا کہ یہ جن لوگوں کی بتوں کی عبادت کرتے تھے نا، تو ان کو دوزخ کے اندر گرا دیا جائے گا ان بتوں سمیت۔
تاکہ ان لوگوں کے کار کے اندر اور ان لوگوں کی نفرت کے اندر اور اضافہ ہو، اور ان لوگوں کی بے بسی کے اندر، افسوس کے اندر اور اضافہ ہو، کہ یہ کہیں کہ ہم تو گئے یہ جن کی ہم عبادت کرتے تھے یہ بھی ہمارے ساتھ دوزخ کے اندر پڑے ہوئے۔ لہذا ان لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم نے کتنی بڑی حماقت کی ہے، اور ان کے افسوس کے اندر، خسران کے اندر اور اضافہ ہو۔ ٹھیک ہے نا؟ بس اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی مشکل بات ہو آپ پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں۔ آج ہماری حدیث نمبر 170 یہاں پر مکمل ہو گئی ہے۔ شوال شریف کی آج آخری تاریخ ہے، 30